جی یہ آپ نے جو بھی یہ ملٹی ٹاسکنگ کے لیے بولا، اس کے اندر ہم لوگ ایک اور ٹرم ہے سوئچ ٹاسکنگ، وہ بھی بہت بیک اینڈ فورتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ملٹی ٹاسک، کہ میں ایک وقت میں کال پہ بات کرتے ہوئے ڈرائیو نہیں کر سکتا مثال کے طور پہ. بٹ سوئچ ٹاسکنگ یہ ہے کہ آئی واز ٹاکنگ ٹو یو اینڈ یو گیو می اے ٹاسک اینڈ آئی سیڈ اوکے گیو می اے منٹ لیٹ می جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن. تو یہ میں نے ٹاسک سوئچ کر لیا. بٹ یہ بھی کبھی کبھار بہت اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ یا سوئچ ٹاسکنگ جب کرنا چاہیے جب وہ کوئی بہت بڑی کوئی نیسیسٹی ہو یا کوئی مجبوری کھڑی ہو گئی ہے. یار میرا تو پر تو سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی مجبوری ہے، ورنہ یہ رول نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے دن کو ایسا پلان کریں کہ آپ کے کام پراپرلی ہوں. یہ جب کریں کہ جب ایکسٹریملی کریٹیکل ہو، ایک وقت میں ایک چیز فوکس کریں اور اللہ پہ بھی توقع کریں نا. ہر چیز سر پہ لے لیں گے تو پھر ویسے پریشان ہو جائیں گے. بھائی اللہ ہے، شفا صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے ہمیں دیے ہیں اسباب اور دعا. ہم دعا کریں گے، اپنی طرف سے سبب اختیار کریں گے. نیشنل میڈیکل سینٹر از اے گڈ پلیس، دا گڈ ڈاکٹرز اوور دیئر. میں ڈاکٹر سے بات کر چکا ہوں، میں دیکھا وہ بڑا دین شخص ہے، میں دیکھا رسپانسبل ہے، بڑی طرح سے اس نے بات کی، سمجھایا. اور کیا فکر نہیں کریں، بس یہ ہو جاتا ہے. ابھی ہم جلدی سے کریں گے، بس ہمیں پرمیشن دے دیں ٹیسٹ کی. تو میں دے دی پرمیشن، ٹھیک ہے کل تک انشاءاللہ ہوپ فلی ہم بتا دیں گے. اب یہ میسج بھی آیا ہے کہ جی وہ یہ پروسیس چل رہا ہے، ہوپ فلی بائی دس ایوننگ دے لو کہ کیا ہے اور ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا. بھائی ٹھیک ہے. اب بہت چیزیں اپنے سر میں سوال بھی تو نہیں کرنا چاہیے نا اننیسسریلی. میں یہ نہیں کہہ رہا مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، مجھ سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن رول تو یہی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ انتظار، بردباری، تحمل، صبر یہ اللہ کی طرف سے. الانات والعجلۃ من الشیطان، اور جو جلد بازی ہے نا یہ شیطان کی طرف سے. اس کا خیال رکھیں کہ ایکسیکیوشن ہونا چاہیے بہت تیز، بہت فاسٹ، اور پلاننگ ہونی چاہیے بہت ریلیکسڈ. جب آپ کو کوئی پلاننگ کرتا ہوا دیکھے تو اس کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ فارغ ہیں، آپ کا کوئی دنیا کام نہیں ہے. اگر سامنے والے کو یہ فیل نہیں ہو رہا آپ کی پلاننگ میں ایکسلنس نہیں ہے. یو شوڈ بی ویری ریلیکسڈ. جو کریٹو کام ہوتا ہے، جو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہوتی ہے، وہ ریلیکس ماحول میں ہوتی ہے، وہ جلد بازی میں نہیں ہوتی ہے. اسی لیے سب سے بیسٹ ٹائم پلاننگ کا ہوتا ہے فجر سے پہلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنی جنگ کی پلاننگ کر رہے ہوتے تھے نماز میں. اب وہ یہ بات جب ثابت ہوئی تو اب اس پہ فقہا نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے یار، وہ نماز میں پلاننگ کر رہے ہیں، ان کی نماز ہوتی لمبی لمبی. اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ اگر آپ کی نماز میں آپ کوئی دین کی بات سوچنے لگیں یا دین کی کوئی پلاننگ کرنے لگیں تو وہ نماز کے اندر خشوع خضوع سے، اس سے خشوع خضوع میں فرق پڑتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا جو زیادہ دین کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں تو ان کی نماز زیادہ بہتر نکلیں گی آخر میں، کیونکہ وہ اس کا سوچتے ہوں گے، ان کی نماز زیادہ بہتر ہوں گی. اور جو دنیا میں جو لوگ زیادہ لگے ہوں ان کے دنیا کے خیالات آتا ہے. اچھا دنیا کا خیال اگر آئے گا تو خشوع خضوع مخالف ہو جائے گا. اگر بات سمجھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو ملٹی ٹاسکنگ نہیں کریں، آپ فوکس کریں، ریلیکس کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پلاننگ میں لگے گا 1 گھنٹہ، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں نا. اگر آپ سمجھتے ہیں 1 گھنٹہ لگے گا نا پلاننگ میں، آپ 1.5 گھنٹہ اس کو سلاٹ کریں. ثاقب حسن صاحب 1.5 گھنٹہ سلاٹ کریں، مت گھنٹہ کا سلاٹ کریں. جیسے 1 گھنٹے کام کو آپ 1.5 گھنٹہ کریں آپ ویسے ریلیکس ہو جائیں گے. میں یہ کرتا ہوں جب میری پلاننگ زیادہ کرنی ہوتی ہے نا، میں کیا کرتا ہوں کہ چپ کر کے سوئمنگ کرنے چلا جاتا ہوں.
کہ سوئمنگ پول کے اندر کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی, نہ آپ موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں, نہ کوئی آپ کا چھیڑے گا, نہ کوئی بات کرے. بھائی آپ سوئمنگ کرتے کون آپ کو چھیڑے گا, بات کرے گا بھائی؟ اور ویسے کان میں پانی جا رہا ہو تو ویسے آواز کم آ رہی ہوتی ہے. تو جو 45 منٹس کی میری سوئمنگ ہوتی ہے نا, اس میں میرا جو ہے نا تقریباً 80% میری پلاننگ ہو جاتی ہے سوئمنگ میں. جو کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو نا تو میں سوئمنگ کرتے سوچتا رہتا ہوں تو ہو جاتا ہے. اچھا پہلے میں کرتا تھا, میں سمندر میں نکل جاتا تھا, کہ میری ہابی ہے لانگ ڈسٹینس سوئمنگ ان دا سی. اگر 1.5 گھنٹہ آپ نکل گئے نا سمندر میں تو کوئی مائی کا لال ڈسٹرب نہیں کرے گا آپ کو, کیونکہ آپ نظر ہی نہیں آئیں گے کسی کو. تو 1.5 گھنٹے بعد 2 گھنٹے واپس آئیں گے, آپ کے بہت سارے مسئلے زندگی حل ہو چکے ہوں گے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جا کے بیٹھتے نہیں تھے غار حرا میں, تو کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی یہ خاموشی کی اور ٹائم کی. تو غار حرا کتنے لوگ گئے, ہاتھ کھڑا کریں. 1 2 3 4 5 آپ گئی ہیں. ارے ہم پہلے گئے نہیں تھے جب ہم چھوٹے تھے, لاسٹ کچھ عرصہ پہلے ہم چلے گئے. آپ تھی نا میرے ساتھ؟ ہاں یار, جب میں وہاں جا کے دیکھا میں نے کہا یار واٹ این آئیڈیل پلیس ٹو تھنک. وہاں بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو نظر آتا ہے پہلے تو حرم, اب تو خیر بلڈنگ بیچ میں آ گئی ہیں. حضور بیٹھتے ہوں گے تو ان کو سو حرم نظر آتا ہوگا. اتنا ویسٹ صحرا ہے اور خاموشی. آپ سوچیں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے 2 ہفتے, کتنا تسلی سوچتے ہوں گے, کیا فکریں کرتے ہوں گے, کیا ذہن میں چلتا ہوگا. تو یہ جو پرسنل ٹائم ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں تو ایک دفعہ سوئمنگ کرنے گیا, میں سمجھا میں آدھے گھنٹے میں آؤں گا, تو وہ کوئی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا. تو سمجھ رہے تھے کہ گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو اس کے بعد سے پھر میں نے گھڑی ایسے خریدنا شروع کی تاکہ میں گھڑی کے ساتھ, اب میں جاتا ہوں سمندر میں تو گھڑی کے ساتھ جاتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ ٹائم یو لوز دا سینس آف ٹائم ان دا سی. سمجھ آئی سر؟ تو اگر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہوں گے مجھے بتائیے گا, مجھے واٹس ایپ کیجیے گا, میں لے کے جاتا ہوں آپ کو. اور مارا پہلے آپ کو سوئمنگ لیسن دے کر آپ کو میں لے جاتا ہوں پانی میں, پھر انجوائے کریں, یا یہ نہیں کریں وہ کر لیں, اسکوبا ڈائیونگ شروع کر دیں. کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس میں آپ اکیلے ہوں تاکہ آپ سوچ سکیں, زندگی بھر میں سوچ سکیں. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ آگے چلیں.